إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارا مقدر بنی اور ہم نے بارگاہ خداوند عالم میں اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا، تسبیحات اور اوراد و وظائف، کثرت نوافل اور نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہوئے کوشش کی کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رحمت طلب کریں، بخشش طلب کریں اور جہنم سے آزادی کا مژدہ حاصل کریں. تو یہ خوبصورت لمحات جو رمضان المبارک کے اختتام اور شوال المکرم کے آغاز کے سنگم پر ہم سب کو لے آئے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ رمضان کے جانے کا دکھ ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے جو مہمان ہماری طرف برکتیں لے کر آیا ہم سے جدا ہو رہا ہے. اور یہ ماہ متبرک جو کہ اپنے وجود میں اتنی دانائیاں، اتنی تابانیاں، اتنا حسن اور برکتوں کا ایک بحر ذخار لے کر آیا، جس کا کما حق ہم ادب کرنے میں اور اہتمام کرنے میں جو ہے وہ کسی درجہ جو ہے محروم رہے اور اس درجہ سے عبادت و ریاضت نہیں کر سکے جو اس ماہ مکرم کا تقاضا تھا. لیکن پھر بھی اللہ کی توفیق سے جو عبادات کرنا ہمیں نصیب ہوئیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کا بہترین اجر اور صلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو کل قیامت کے دن جب روزہ داروں کو جزا عطا ہو، دعا کیجئے کہ ان میں ہمارا بھی شمار ہو. عید الفطر کے حوالہ سے آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے اور افطار ٹرانسمیشن ہے، اور کبھی امکان ہے کہ ہم عید الفطر کے چاند سے جو ہے اس انداز میں متصل ہو جائیں گے کہ یہ ماہ مکرم کی آخری جو ہے وہ ہماری افطار ہوگی، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں زندگی دے اور زندگی میں بار بار یہ مہینہ عطا فرمائے اور اس ماہ مکرم میں ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر سکیں. آج عید الفطر کے حوالہ سے، صدقہ فطر کے حوالہ سے اور عید الفطر کے دن جو ہے وہ کون سے امور جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی، اور کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اس پر کلام ہوگا. آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں میرے بڑے ہی محبوب اور ہر دل عزیز جو ہے وہ شخصیت تشریف فرما ہے. میں ان سے ایک قلبی اور ایک روحانی جو ہے وہ ایک جذبہ محبت رکھتا ہوں، اور یقینی سی بات ہے کہ مجھ سمیت جو عقیدت اور محبت کی راہ پر گامزن ہے ان سے محبت کرتا ہے، اور وجہ ان میں سے اولاً یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خانوادہ کرم سے آپ کا تعلق ہے. علمیت کے حوالہ سے بڑے بڑے علماء کو حضرت کی خدمت میں بڑی محبت کے ساتھ آنکھوں کو اور سر کو جھکائے ہوئے جو ہے وہ حصول تعلیم کے لیے دیکھا گیا ہے، اور بڑی قد و قامت کے مالک و حامل ہیں. ہمارے درمیان آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان جناب سید محمد طاہر شاہ صاحب کاظمی تشریف فرمائیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت عطا کیا. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اسلام میں عید الفطر کا تصور، اس کا مفہوم اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور 9 چینل کی پوری انتظامیہ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے مجھ ناچیز کو کچھ دین کی بات عرض کرنے کا موقع دیا۔ جی عید کا تصور اور عید کا مفہوم، عید کا معنی ہے لوٹ لوٹ کر آنے والی خوشی۔ واہ یہ واہ، عود سے بنا ہے، لفظ عود یعنی عود کر کے آنا، لوٹ سبحان کر اللہ، آنا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ خوشی، یہ مسرت، یہ بار بار آتی ہے، جی۔ سال میں 2 مرتبہ، اگلے سال پھر آ جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عید ہوا۔ اور عید کو مطلقاً خوشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ جی۔ عید کو، جی جی، جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ میرا محبوب ملے تو میری واہ۔ عید ہو جائے، واہ، یا قرآن مجید میں بھی اس موضوع پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں جی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، واہ، سبحان اللہ، کہ اللہ ہم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرما، خوان نازل فرما، تاکہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ مطلب یہ کہ عید مسرت کا نام، خوشی کا نام۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے، جی تو ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جی، کہ اہل مدینہ میں 2 تہوار منائے جاتے تھے۔ اچھا جی، سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، جاہلیت کے دور سے یہ جاری ہے۔ ٹھیک، یعنی ان میں وہ لوگ کوئی مطلب جو اخلاقی حدود و قیود ہوتی ہیں، مذہبی حدود، جی جی ان جی۔ سے گویا پار گزر جاتے تھے، ان اچھا، سے آزاد ہو جاتے تھے۔ لیکن اسلام تو ظاہر ہے کوئی بھی ایسی چیز پسند نہیں کرتا، خوشی سبحان ہو، اللہ۔ غمی ہو، جس میں اخلاقیتیں پار کر لی جائیں۔ ٹھیک، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، واہ واہ واہ، ایک عید سبحان اللہ، الاضحیٰ اور جی۔ دوسری عید الفطر۔ سبحان اللہ، اور تب سے یہ پھر 2 خوشی کے تہوار پیارے آقا کے عطا فرمودہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر جو دیے سبحان وہ اللہ، ہمیں ملے۔ عید الفطر، فطر جی۔ روزہ کھولنا، یا فطر فطرہ، اچھا اچھا، فطرہ ہم ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس دن ہم روزہ نہیں رکھ رہے، اچھا، عید کے روز ہمارا روزہ نہیں ہے، ہمارے روزے مکمل ہوئے۔ صحیح، روزے مکمل ہوئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا، جی تو اس شکرانے کے طور پر ہم جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر جی، بلند کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ اکبر، تاکہ تم گنتی پوری کرو، جی، یعنی جی۔ ماہ رمضان کے روزوں کی گنتی، جی یہ شہر رمضان الذی اسی آیت میں ہے۔ جی، اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ہدایت دی یعنی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، صحیح، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، صحیح۔ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اظہار شکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، واہ واہ۔ اور اظہار مسرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ایک پورا مہینہ ہمیں بے شمار برکتوں سے نوازا، واہ واہ، اور روزے سبحان رکھنے اللہ۔ کی توفیق دی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، سبحان جو اللہ۔ کچھ ہم کر سکے۔ تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا ایک شکرانہ ادا کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے ہیں، اور اسی کا نام عید الفطر ہے۔ اچھا قبلہ، پڑھنے اور سننے میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں ان کے جو احباب تھے وہ کھانے پکاتے تھے اور بستی سے باہر چلے جاتے تھے اور خوشی کا دن مناتے تھے۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں جب آپ نے حق کی صدا بلند کی اور حق کو کامیابی عطا ہوئی، اس دن کو زینت والا دن کہا گیا، یعنی عید کا دن کہا گیا۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے تو بالخصوص جو ہے وہ کھانے طلب کیا اور کھانے آسمان سے اترے اور وہ دن عید کا دن قرار پایا۔ چونکہ سابقہ امتوں کو اللہ کریم نے جو کچھ عطا کیا، اس کے مقابل میں اپنے محبوب کی امت کو کہیں درجہ زیادہ عطا کیا۔ اگر انہیں خوشی کے ایام عطا کیے تو اپنے محبوب کی امت کو بھی یہ خوشی کے ایام عطا کیے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں کئی طرح کے جو ہے وہ یہ تہوار منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ کسی پر انڈے پھینکے جا رہے ہیں، کسی پر رنگ پھینکے جا رہے ہیں، کسی پر ٹماٹر پھینکے جا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ان کا خوشی کا دن منانا اور اسلام نے یہ خوشی کا دن منانا جو ایک تصور دیا ہے، یعنی کہ وہ کس انداز میں منا رہے ہیں، اور اسلام نے کیا تصور دیا ہے کہ اس دن کو کس طرح منایا جائے؟ بہت ہی آپ تک کا پیارا اور اہم سوال ہے یہ۔ جی
اور یہ ضرور ہونا چاہیے تھا آج کی گفتگو میں کہ آپ دیگر جو اقوام ہیں، اقوام عالم، جی ان کے آپ خوشی کے تہوار دیکھ لیں. جی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ مدینہ شریف میں جو یہود نصارہ تھے وہ بھی جی حدوں کو پھلانگ جاتے تھے، ٹھیک. یعنی حدود، قیود، اخلاقیات اچھا. اور مذہبی جو ان کی قیود ہوتی تھی ان سے باہر نکل جاتے جی تھے. جی. آج بھی جو آپ دیکھیں جی جی تو جیسا آپ نے بتایا کہ رنگ پھینکنے کا، انڈے پھینکنے کا یا کرسمس کا ٹماٹر یا جو پھینکتے کچھ تھے. بھی جی ہے، جی بالکل ایسے ہی. اس میں نہ صرف یہ بلکہ وہ لوگ ہر قسم کے ناجائز کام کو بھی روا رکھتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اس میں نشے کو روا رکھتے ہیں، اس میں اچھا. بدکاریاں ہوتی ہیں، اس میں عجیب و غریب فلمیں، اس میں بے تحاشا جو ہے وہ اسراف ہوتا ہے. اچھا اچھا. لیکن اسلام نے ہمیں خوشی بھی دی تو اس کا ایک تقدس دیا. واہ واہ واہ. غم میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. واہ واہ. کوئی فوت ہو گیا، کوئی غمیاں ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ جی. نوحہ نہیں کرنا اچھا. اور رونے کی حد تک جائے جواز ہے. جی جی اس میں بھی اسلام، کسی اور مذہب میں یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ صحیح. اسلام کی برکت ہے. غم میں بھی ہم نے اپنے جو ہے اخلاق کے دامن کو، دین کے دامن کو نہیں چھوڑنا. اور خوشی آئی ہے. عید دیکھیں کتنا مقدس یہ تہوار ہے. واہ واہ واہ. سبحان ہم اللہ. صبح اٹھے، نماز فجر ادا کی، جی فجر ادا کی، پھر اس کے بعد سنتیں ہیں کہ ہم غسل کریں، اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، واہ واہ واہ. اور اس کے سبحان بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھتے ہوئے واہ واہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ. اکبر، لا الہ سبحان الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ کے گھر کی طرف یا عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اور وہاں جا کر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں. ہم صحیح. ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. اور جو ہے وہ نماز پڑھی، اللہ کی حمد کی، واہ واہ آپ کی تسبیحات پڑھیں. اس کے بعد امام صاحب نے خطبہ دیا، کچھ مسائل بتا دیے. اس خطبے میں کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر اور تسبیحات جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی تذکرہ آ گیا. جی جی. اور خطبہ پڑھا گیا. اس کے بعد اہل ایمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے، سبحان اللہ. ان کو سلام کہتے ہوئے سبحان. اور ہدیوں کا تبادلہ بھی کرتے واہ ہوئے واہ دوسرے واہ. رستے سے واپس جا رہے سبحان ہیں. اللہ. ایک رستے سے آئے، دوسرے رستے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا. جی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم عید پڑھنے کے لیے ایک رستے سے آتے تھے اور دوسرے رستے سے واپس آتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو ہر امر جو ہے واہ واہ. اسلامی خوشی کا اور عید کا وہ مقدس ہے، اچھا. پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. اور کہیں بھی کوئی چیز جو غیر اخلاقی ہو، غیر دینی ہو، لا دینی ہو، اگر کوئی ملاتا ہے تو وہ عید کے تقدس کا احترام نہیں کر رہا. صحیح. ورنہ جو اسلام نے عید کی روح دی ہے وہ تو بہت ہی پاکیزہ اور شکریہ اللہ ہے. اکبر. اللہ دیگر کسی قوم میں بھی خوشی کا ایسا تہوار آپ کو نہیں ملے گا. یہ خوشی بھی اپنے حدود کے اندر ہے. واہ اور واہ بہترین واہ واہ. خوشی، سبحان مومن کی خوشی یہ ہے سبحان کہ وہ اللہ کا نام، واہ واہ. اللہ کی تکبیر پڑھے، سبحان وہ اللہ. دوسرے کو کھانا کھلائے، وہ صدقہ و خیرات کرے، وہ دوسرے کو سلام کہہ دے، جی بالکل صحیح. وہ صلہ رحمی کرے، واہ وہ واہ. صلح کا لڑے جو کسی مطلب وجہ سے ان کے درمیان کوئی ناراضگی ناچاکی ہے. ہے، کوئی ہاں جی. ناراضگی ہے، تو وہ صلح کرے، آپس واہ میں واہ دل ملائے. واہ. اسلام نے ہمیں یہ خوشی دی عید ہے. الفطر ہمیں موقع دے رہا ہے، یہ مقام موقع دے- وقت ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم وہ رنجشیں، وہ ناراضگی، بے وہ شک. قدورت دل سے نکال دیں بے شک. اور باہمی اتفاق اور محبت اور صلہ رحمی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. اچھا حضور یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو خصوصیت کے ساتھ میرے دل میں یہ سوال تھا کہ ہمارے ناظرین اس حوالہ سے بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ پورا رمضان مبارک ہمیں دیا گیا تاکہ ہم محاسبہ کر سکیں، صحیح. ہم اپنے نفس کے خلاف لڑ سکیں اور اس نفس کو شریعت کی لگام پہنا کر ہم آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں. صحیح. یعنی کہ ایک زندگی کے تقاضے ہیں، انسانی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے اور ایمانی زندگی ہے. حیوانی زندگی کی انسانیت اس میں نہ رہے تو وہ بھی حیوانی زندگی ہے. بے شک. اور یہ رمضان مبارک ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم ایمانی زندگی حاصل کریں. بے شک، بے شک. حضرت عمر فاروق کا وہ عید والے دن کسی نے پوچھا کہ آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن، آپ رو رہے ہیں. تو اس حوالہ سے آپ نے کیا فرمایا اور ہمارے اسلاف نے عید کیسے منانے اور پھر رمضان المبارک کی جو تربیت ہے اس کو ساتھ لینے کے اور ساتھ چلنے کے حوالے سے کیا حکم دیا؟ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ عید کا یوم ہائے رو ہائے. رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر.
پوچھنے والے نے پوچھا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، جی آج عید کا دن ہے، اور آج کا رونا کیسا؟ اللہ اکبر، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں، 25 جی۔ لاکھ مربع میل کے فرمانروا ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج یوم عید بھی ہے اور یوم وعید بھی ہے۔ اللہ، حضور وضاحت فرمائیں وعید کیسے؟ اچھا جی، فرمایا کہ اگر تم میرے روزے، میرے رمضان المبارک میں جو میں نے عبادت کی روزے اگر قبول ہو گئے تو میرے لیے عید ہے، جی اور اگر منہ پر مار دیے گئے، رد ہو گئے، تو پھر جو تو میرے لیے عید کیا، میرے لیے وعید ہے، تو مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ میرے روزے قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ، اللہ والوں کا انداز کچھ ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ ایسے مواقع پر بھی خوف خدا کا سبحان اللہ، تسلط ان کے سر پر ہوتا ہے، جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ جس راستے سے عمر آتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اور عشرہ مبشرہ ہائے وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کے اللہ، بخشے ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ زبان مصطفیٰ کریم سے وہ سن چکے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، سبحان لیکن اس کے باوجود ان کے قلوب پر خوف خدا کے ایسے غلبے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور آل اطہار کا عید منانے کا کیا انداز تھا؟ آل اطہار کی بھی جو عید ہے جی، وہ انتہائی سادگی سے ہی تھی، سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت رضی کیا اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کئی قسم کے واقعات آتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادوں کے لیے کپڑے نہیں تھے، اچھا اور ایسا بھی آتا ہے کہ غیبی کسی نے آ کر کپڑے دیے، اچھا، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو شہزادوں کی عید لے کر آئے اللہ تھے اکبر، اس اللہ نیت کی۔ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اہل بیت اطہار ظاہر ہے ان کا تو جو ہے وہ ہر امر جی، وہ اللہ رسول کی رضا کے تابع تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت وہ اس واقعہ کے طرف میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی توجہ آپ کی برکت سے جائے کہ جب حضور عید کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں ایک یتیم بچہ کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے گھر تشریف لے آئے، اس بچے کو ساتھ لے آئے، اور پھر کس انداز میں اس بچے کے ساتھ محبت کی۔ یہ عید جو ہے یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے اس حوالہ سے سیرت رسول کے تناظر میں۔ بے شک دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر اللہ شفقت اکبر، کا ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحیح، ہاں یہ جو واقعہ میں نے بچپن سے میں سن رہا ہوں، اچھا، لیکن میں پڑھ نہیں سکا، مجھے ٹھیک، کہیں میری نظر سے گزرا نہیں۔ واقعہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے جی، کہ سرکار جا رہے ہیں اور ایک بچہ جو کہ مطلب کھیل رہے ہیں بچے، اور وہ افسردہ کھڑا ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ اے بچے تو کیوں افسردہ ہے، آج کیوں غمگین ہے؟ صحیح، تو اس نے کہا کہ میرے والد فلاں جہاد میں شہید ہو گئے تھے، اچھا اچھا، ان کے والد ہیں، انہوں نے ان کو کپڑے لے کر دیے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں، صحیح، تو میرے پاس چونکہ نہ کپڑے ہیں نہ میرے والد گرامی ہیں، تو سرکار اس کو کندھوں پر اٹھا کر گھر لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ میں مطلب اس لیے کہا کہ میں نے کسی معتبر کتاب میں پڑھا نہیں کہ اگر آپ حوالہ مانگیں تو شاید میں نہ دے سکوں۔ اچھا، بہرحال یہ واقعہ ایک معروف واقعہ ضرور معروف ہے۔ واقعہ ہے، بہرحال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ضرور ہیں۔ سبحان، ایسے مواقع پر بالخصوص کسی یتیم کی تذکری کرنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند ہے۔ حضور غربا اور مساکین اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی داد رسی کرنا، اور پھر صدقہ فطر کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، یہ عید الفطر اور صدقہ فطر کے مابین جو ہے وہ ایک تصور جو ہے وہ صلہ رحمی اور محبت اور رواداری اور کفالت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید الفطر میں غربا کی خوشیاں دوبالا کرنے کا سبب کس طرح بنا، اور اسلام نے یہ خوبصورت ہمیں نظریہ جو دیا اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں صدقہ و خیرات تو مطلقاً جی، کرنے کی اہمیت جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کس قدر قرآن پاک میں صدقہ و خیرات کا بارہا حکم اللہ رب العزت نے راہ خدا میں اپنا مال دینے کا حکم کیا ہے۔ جی، ہاں جو عید ہے، عید الفطر بالخصوص، اس میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، کھانا دینا دوسروں جی، کو، یہ تو مستحبات ہیں ہی، ٹھیک، لیکن صدقہ فطر اسلام نے واجب کیا۔ اچھا اچھا، سبحان اللہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا، اچھا، اور ارشاد فرمایا سرکار نے کہ یہ روزے کی طہارت ہے، اچھا اچھا، لغو اور رفث سے، ہوں، طہرۃ للصیام
للغو والرفث سے، یعنی یہ جو کاٹ لیے تھوڑا جی ہاں ٹھیک کر لینا چاہیے چونکہ یہ الفاظ ذرا طہرۃ للصیام میں من اللغو والرفث وتومۃ للمساکین. جی مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ یہ روزے کی پاکی ہے واہ فضول باتوں سے، لغو باتوں سے، جھگڑے کی باتوں سے جو روزوں کی حالت میں ہو گئی اور جس سے ہمارے روزے میں جو ہے وہ مطلب بے برکتی آئی ہے، اچھا 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 ان سے صدقہ فطر روزے کو صاف کر دیتا ہے، پاک کرتا ہے. اور دوسرا فلسفہ یہ بتایا کہ وہ تومۃ للمساکین، اور یہ مسکینوں کا کھانا ہے. واہ یعنی ایک تو یہ روزے کی طہارت ہے، روزے کو صاف کرتی ہے. یہ چیز صدقہ فطر ہم دیتے ہیں تو ہمارے روزے پاک ہو کر صاف ہو کر مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر مسکین کا کھانا ہے. یعنی دو اس کی وجوہات بیان فرمائی. صحیح. اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ روزے نہیں رکھ پایا، اس نے فدیہ دینا پڑ گیا تھا اس کو، یا کوئی ایسی صورت تھی، تو اب یہ نہیں کہ صدقہ فطر اس پر اسے معاف ہے، وہ بھی دے گا. اس لیے کہ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ مسکین کے گھر میں کھانا پہنچ جائے. عید الفطر میں صدقہ فطر واجب ہے جی، ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں اور عید کے دن بھی عید کی نماز سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. اچھا اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی اور نہیں دیا جی جی تو پھر بھی اس کو صدقہ فطر اتنا ہی دینا پڑے گا. کوئی زائد کفارہ تو نہیں ہے اس کا. لیکن اس کا بہتر اور مستحب سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے قبل کسی مسکین، کسی غریب کو یہ صدقہ فطر پہنچایا جائے جی، جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے. صحیح. ایون اگر کسی کا کوئی بچہ اسی رات کو پیدا ہوا، اسی صبح کو پیدا ہوا، عید کی صبح کو، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. یعنی گندم تقریباً 2 کلو، ٹھیک ہے، آج کل کلو جو ہے یہ بڑا ہے، پرانے 2.25 سے کہا جاتا تھا جی. جس کے لیے جو ہے علماء نے جو ایک مالیت نکالی ہے اس سال 125 روپے فی کس کے حساب سے. ٹھیک ہے. صدقہ فطر کا فلسفہ جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا یہ واجب ہے. اچھا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے واجب کیا گیا، بلکہ ایک حدیث شریف ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا کہ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے. اللہ اکبر. اس کا جو فلسفہ ہے جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے جی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وتومۃ للمساکین. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ یعنی صدقہ فطر جی روزے کو بے حیائی اور لغو کاموں سے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے جی، اور مسکین کا کھانا ہے. واہ واہ واہ. دو اس کی وجوہات بیان کی گئی. ایک تو روزوں میں، ہمارے روزوں میں ہمیں گفتگو میں ہم نے کوئی غیبت کر لی ہوگی، کوئی ہم سے کوئی جھوٹ نکل گیا ہوگا منہ سے، کوئی بے شرمی کی بات یا فعل ہو گیا ہوگا. تو ایسے جو ہو جاتے ہیں صدقہ فطر ان کو صاف کریں. اچھا اچھا. ان کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں خالص بنا کے پیش کریں. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ یہ مسکین کا کھانا ہے. وَتُومَةً لِلْمَسَاکِین، یعنی وہ لوگ جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، اگر آپ اچھا کھانا گھر میں پکا رہے ہیں جی، آپ اچھا گوشت لا رہے ہیں، میٹھی چیزیں لا رہے ہیں، تو آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گرد و نواح میں وہ ہیں جو عید کے روز بھی اچھا کھانے کی پوزیشن میں نہیں، غربت کی وجہ سے. تو صدقہ فطر ایک ایسی یہ چیز ہے کہ جس سے عید کی خوشیوں میں غربا بھی برابر کے شریک ہو جائیں. واہ واہ واہ. ان کا کھانا ہو گیا عید کا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی جس قدر ہو سکے اس مبارک دن میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. فطرہ جو ہے، فطر جیسا کہ کہا گیا کہ فطر کا معنی ہے کھولنا. اچھا. روزے سے آزاد ہونا، عید الفطر جی جی، یہ بھی اسی سے ہے. تو چونکہ ہم نے روزے رکھے اور روزے سے فارغ ہوئے اور روزوں سے فارغ ہونے کے بعد اس افطار روزے مکمل ہونے کے شکرانے میں جی، اور اپنے روزوں کو صاف کرنے میں، ان کو مطہر اور پاکیزہ بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، پیارے آقا کریم کے حکم پر عمل کر کے صدقہ فطر دیتے ہیں. اچھا حضور، کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ رمضان المبارک چونکہ عبادات کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے کہ جس میں ہم ہر وقت جو ہے وہ تسبیحات، اعراض و وظائف اور کثرت نوافل اور عبادات کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں.
اور آپ کی اس جواب دینے سے جو ہے نا وہ ایک ایسا خوبصورت پہلو جو ہے وہ میرے ذہن میں ابھرا ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تک آپ کے توسل سے لیے چلوں کہ رمضان تو عبادت ہے اور عبادت ہے اللہ کی, اس میں کمی رہ گئی, اس میں کجی رہ گئی, تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرنا. سبحان اللہ, یہ کیسا عمل ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھلا کریں تو اللہ اپنی عبادتوں میں کمیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور قبول کرتے ہوئے. اور بڑا یہ اہم نقطہ ہے جو مجھے بھی ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ سے سن کر کہ یقیناً ان عبادات کے بعد اب اسی عبادت کو مقدس اور مطہر بنانے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اب مخلوق کی طرف جاؤ, مخلوق کی بھلائی. کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار. سبحان اللہ. معزز ناظرین, بڑا خوبصورت عنوان اور حضرت بڑے مفصل انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. بریک کا وقت ہے, مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید الفطر کے حوالہ سے آج ہمارا پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. عید الفطر کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں انتہائی معزز مہمان تشریف فرما ہیں اور عید الفطر کے حوالہ سے جو اس کے سیاق و سباق ہیں اور اس کو منانے کے جو امور ہیں اس حوالہ سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو معزز ناظرین, چونکہ عید الفطر جو ہے یہ انعام کا دن ہے. رمضان المبارک میں جو خلاق عالم کی عبادات کرنا ہمارا مقدر بنا, اس کے مستجاب ہونے پر اللہ کریم نے یہ دن جو ہے وہ اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے اور اس دن کو منانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تو ہم سید صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ حضور یہ عید الفطر منانے کے, یہ دن منانے کے تقاضے کیا ہیں, اس کے مستحب امور کیا ہیں, اور اس میں فی زمانہ جو معاملات دیکھنے میں آتے ہیں اس دن کو منانے میں ہمارے نوجوان اور دیگر احباب جو ہیں اس دن کو مناتے ہوئے اسلامی نظریات کو پس پشت ڈالتے ہیں, اس پر ذرا فرمائیے گا کہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے. ماشاءاللہ, سوال آپ کا 3 اجزاء پر مشتمل. جی ایسے تقاضے کیا ہیں, جی مستحبات کیا ہیں, جی, اور جو انداز ہے منانے کا اس جی میں بالکل صحیح, کس حد تک کون سے امور غلط ہیں اور کون سے ٹھیک ہیں. مستحبات, جی, اس دن حجامت بنانا ایک دن پہلے یا اس دن, مسواک کرنا, ناخن تراشنا, غسل کرنا, جی, خوشبو لگانا, جی, انگوٹھی پہننا. انگوٹھی پہننے میں یہ ذہن نشین رہے کہ کون سی انگوٹھی جائز ہے. چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم چاندی پر مشتمل ہے, مرد کے لیے صرف وہی جائز. اچھا اچھا. عورتیں سونا چاندی جتنا چاہیں پہن لیں. انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے. اور عید سے قبل صدقہ فطر کا ادا کرنا, اچھا, اظہار مسرت کرنا, صحیح, دوسروں کو مبارکباد دینا, کپڑے نئے یا اچھے پہننا, جی, اور اچھا کھانا پکانا گھر میں. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ عید الفطر, عید الفطر سے پہلے, جی, نماز کی طرف آنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر آنا. اچھا اچھا. کہ سرکار حدیث پاک میں عید الفطر میں کچھ تناول فرما کے آتے تھے. اچھا. پھر بخاری شریف میں اس حدیث کی وضاحت یوں ہے کہ آپ کھجوریں تناول فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور کھجوریں طاق ہوتی تھی, ٹھیک, یعنی طاق عدد میں سرکار کھجوریں تناول فرما کے عید الفطر کے جا. اور اگر کھجوریں میسر ہوں تو وہ کھا لی جائیں, جی, سرکار کی سنت پر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور اگر وہ کھجوریں بھی مدینہ طیبہ کی ہوں تو اور ان کو طاق بھی رکھ لیا جائے تاکہ سرکار کی سنت پر عمل ہو, تو یہ بھی امر جو ہے عید الفطر میں مستحب ہے. علاوہ ازیں کون سے امور ہمیں کرنے چاہیے؟ جی, عید الفطر کے دن اظہار مسرت کرنا, ٹھیک, ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, واہ واہ واہ, سلام کہنا, سبحان اللہ, کھانا کھلانا, واہ, رشتے جوڑنا, سبحان اللہ, اور جہاں کو ناچاکی وہاں صلح کر لینا. بہت خوب. اگر میں ایک حدیث بیان کروں تو اس حدیث میں یہ ساری چیزوں کا کیسا حسین انداز میں موتی سرکار نے پرو دی. جی, بسم اللہ. جامع کلمات سرکار کے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی رحمت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, واہ, اور میں حاضر خدمت ہوا, یہ یہودی دین کے بہت بڑے عالم تھے. اچھا اچھا. حضرت عبداللہ ابن سلام تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب ہے اور وہ کہتے ہیں میں کہ ان کا دعویٰ نبوت کا ہے. جی, تو کہتے ہیں میں جو ہی حاضر ہوا میں نے دیکھا تو
چہرہ شریف دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سچے رسول۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب جب سرکار کا واز جو آپ فرما رہے تھے، پہلا واز جو میں نے سنا، جی ان الفاظ کو سن کر میرا یقین حق الیقین میں بدل گیا۔ اچھا۔ اور میں نے عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنا سبحان غلام اللہ۔ بنائیے۔ واہ واہ۔ وہ کلمات کیا ہیں جی کہ سرکار فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث جی اور حدیث نمبر ہے 3251، جی کہ سرکار فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام اللہ۔ واطعموا الطعام وصلوا الارحام اللہ۔ وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سبحان اللہ۔ میں اے لوگو سبحان اللہ۔ سلام کیا کرو، السلام علیکم وعلیکم السلام، کھانا کھلایا کرو واہ واہ، اور صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا، صحیح۔ اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہیں اس وقت اٹھ کر کچھ نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تدخل الجنۃ بسلام، فرمایا کہ ایسا کرنے سے سلامتی سے جنت میں چلے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ۔ عید کے دن کرنے کے بہترین کام یہ ہے، سلام کیا جائے، واہ عید کی مبارکبادیاں دی جائے، اظہار مسرت کیا جائے، کھانا بھیجا جائے، کھانا کھلایا جائے، رشتے جوڑے جائیں، واہ۔ صلح کر لی جائے، سبحان اللہ۔ دلوں کو ملا لیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ جب ہم دل صاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال صاف۔ سبحان اللہ، سبحان ایسے امور جو ہیں وہ جی۔ مسلمانوں کا شروع سے طریقہ رہا ہے صحیح۔ کہ اور تیسرا جو آپ کے سوال کا پہلو تھا کہ آج کل جی۔ ہمارے نوجوان اس عید کو بھی کچھ وہ غیر اسلامی عید کی طرح لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذرا زیادہ فضول خرچیوں میں اور غلط کاریوں میں اور عیاشی میں پڑ جائیں۔ جی قبلہ، چونکہ یہ ایک اسلامی تہوار ہے اور مکمل اسلامی تہوار ہے، اور ہمارے جو ہے وہ کچھ احباب اور کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو اس خالصتاً اسلامی تہوار کو اس انداز میں مناتے ہیں کہ وہ اسلام کی متصادم دکھائی دیتا ہے۔ بالکل ایسے اس پر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کون سے امور ہیں اور بچنا چاہیے، اگر نہیں بچتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، فضول خرچی، اچھا۔ ایک تو اس میں اتنی فضول خرچی ہوتی ہے، اتنے پیسے اڑا دیے جاتے ہیں صحیح۔ کہ وہی اگر ہم اپنے علاقے کے غرباء کو، مساکین کو، یتیم کو، بیوہ کو دے دیتے جی جی، تو میرے خیال میں اس سے جو ہمیں ایک روحانی خوشی ہوتی، اللہ وہ ان فضول خرچی کے کاموں میں وہ نہیں مل رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر یہ ہم کر لیتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول نہ اڑاؤ، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ بیجا اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اتنے سخت کلمات میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے تنبیہ فرمائی کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس دن بے جا گندی فلمیں، گندے ڈرامے، نشہ آور چیزوں کا استعمال اور پکنک منانے کے بھی جو ناجائز طریقے ہوتے ہیں عیاشی کے، ایسی چیزوں سے بچ کر اللہ کے ذکر کی طرف، صدقہ و خیرات کی طرف، دوسروں کی خیر خواہی کی طرف میلان ہونا چاہیے۔ یہی ہماری صحیح خوشی ہے، اور اسلام نے ہمیں یہی عید دی۔ اگر اسلام نے ان تہواروں کو ختم کیا، عیدیں دی، تو مقصد یہی تھا کہ ان برے تہواروں کے بجائے مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو، محبوب پاک کے غلاموں کو مقدس خوشی کا رستہ دیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہمارے لیے ہماری خوشی بھی وہ خوشی ہے جو اللہ رسول کی رضا کے مطابق، واہ واہ واہ، اور ہماری غمی بھی وہ غمی ہے جو رب رسول کی خوشی کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جو ایک وبا کرونا کی شکل میں پاکستان سمیت کئی ممالک میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، اور ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ انتہائی پریشان حالت میں ہے، تو یہ عید الفطر کا موقع جو ہے، یہ صاحبان ثروت کے حوالے سے کیا ایک خوبصورت موقع نہیں ہے کہ وہ مخلوق خدا سے بھلائی کریں؟ بے شک۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جائے۔ بے شک۔ اور چونکہ یہ تو ایک سبب ہے اور مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ہمیں کس جانب لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو تو پھر جو ہے وہ مسلمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات۔ یہ یقیناً آپ نے درست فرمایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جی، وہ لوگ جو ٹھیکے پر کام کرتے ہیں، اپنا اتنا کام کیا اور لے لیا معاوضہ، ان کے گھروں میں گویا چولہے ٹھنڈے پڑے، یہ کیفیت ہے۔ اور ان کو جب پیٹ کی فکر ہے تو پہننے کا کہاں ہوش ہوگا؟ ایسے ہی۔ اس لیے اگر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے،
ان سے اظہار محبت کیا جائے، صحیح، ان کو کوئی کپڑے دے دیے جائیں، ان کو فطرانہ دے دیا جائے، ان کو کوئی رقم ادا کر دی جائے، تو یقیناً رب کی خوشی، اللہ کی رضا حاصل، بے شک، اور یہ ہماری حقیقی عید بنے گی۔ جو ایک مثال میں آپ کو دوں جی، کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عمر اوزائی اچھا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی تھے، جی، ایک نیک آدمی تھے۔ عید الفطر کا دن اگلے روز تھا، اچھا، اور ان کا پڑوسی ان کے ہاں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے۔ اس نے بڑی عاجزی سے عرض کی کہ حضور کل عید ہے، اچھا، میں آپ کا پڑوسی ہوں، لیکن حقیقت ہے میرے گھر میں عید کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ، آپ گھر گئے جی، اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اللہ کی نیک بندی، ہمارے گھر میں ہم نے 25 درہم عید کے لیے رکھے تھے، اچھا، اور ہمارا پڑوسی اس حالت میں ہے، اب دیکھیں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیا کریں۔ نیک دل بیوی تھی، اللہ کرے بیویاں بھی ایسی ہوں جو وفا شیار ہوں صحیح، اور جن کے دل کے اندر ایسے تک معاملہ فہمی ہو، ہاں۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے سرتاج، یہ 25 درہم ہی آپ اٹھائیں، اللہ، اگر اس میں ہم آدھے رکھ لیں گے تو پھر اس کا کیا بنے گا، اور ہم کیسے کریں، ہمارا اللہ حافظ ہے جی، آپ اس کو دے دیں۔ اللہ، اللہ، انہوں نے وہ 25 درہم اٹھائے، لا کر ان کو دے دیے۔ سبحان اللہ، وہ دعائیں کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا، جی، اظہار مسرت کرتا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکتا ہے، دستک ہوتی ہے، اور باہر جب آتے ہیں تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، اچھا، وہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے حضرت میں آپ کے والد گرامی کا بھاگا ہوا مفرور غلام ہوں، اچھا، 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 اللہ، اللہ، اور مجھے میری زندگی کے اب آخری دن جا رہے ہیں، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے اپنے اس فعل پر انتہائی پشیمانی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اچھا، اپنے مالک کو چھوڑ کر میں کیوں بھاگا، اور قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ، تو میں اب آپ کا غلام ہوں، آپ ان کے وارث ہیں، اور یہ 25 دینار ہیں جو میری کمائی ہے، اچھا، 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 میرا اس پر کوئی حق نہیں، آپ یہ قبول فرمائیں۔ کیونکہ اصول ہے، اب تو غلامی کا دور نہیں رہا جی، کہ غلام کا مال مالک کا مال ہوتا ہے، ٹھیک، اگر تو غلام کی جیب میں کوئی چیز ہے تو وہ مالک کی ہی ہوتی ہے، صحیح، تو آپ نے وہ قبول کی ہے، اچھا، اچھا، اور اس غلام کو آپ نے فی سبیل اللہ آزاد کر دیا کہ اللہ، میں تمہیں وارث میں ہوں، تم میری طرف لوٹ کر آنا، تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور 25 جو دینار تھے وہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس گئے سبحان اللہ، اور کہا لے، ہم نے 25 درہم دیے تھے، اللہ نے ہمیں 25 سونے کے دینار بھیجے، واہ، واہ، درہم چاندی کا سکہ تھا، سبحان اللہ، اور جو دینار ہے وہ سونے کا سکہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جب بندہ راہ خدا میں دیتا ہے، واہ، اور پیارے آقا کی ایک گارنٹی والی حدیث بھی ہے جس میں فرمایا کہ صدقہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، سبحان بڑھ کر اللہ، آتا ہے۔ سبحان اسی اللہ، طرح حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے جی، کہ آپ نے کسی فقیر کو ایک روٹی دی، ٹھیک، ایک روٹی دی، اور گھر میں خود بھی کھانا کھانا تھا، ابھی اور بھی لوگ تھے، مہمان بھی تھے، دروازے پر دستک ہوئی، جی، کسی نے کہا جی فلاں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، ٹھیک، فرمایا ذرا گنو کتنی روٹیاں ہیں، اچھا، کہا گیا 5 ہیں، فرمایا واپس دے دو، یہ ہماری نہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، پھر اور کو آیا، جی، 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 وہ خان لے کر آیا، جی فلاں شخص نے آپ کے لیے کھانا بھیجا، کہا صحیح، کتنی ہیں، 7 ہیں، کہا یہ نہیں ہماری نہیں ہے، اچھا، کسی اور کی ہوں گی۔ واہ، 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 پھر ایک آیا اور اس نے جب پیش کی تو آپ نے کہا کتنی ہیں، 10، کہا ہاں یہ ہماری ہیں، میرے مالک کا وعدہ ہے کہ جو ایک دے اس کو وہ 10 عطا۔ سبحان اللہ، یہ تو دنیا کی سبحان برکتیں ہیں، اللہ، اور آخرت میں اس کی کیا برکتیں ملیں گی، واہ، واہ، اس کا تو ہم اندازہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، یہ عید الفطر کا موقع ہمیں تعلیم دے رہا ہے، حضرت کی پیاری گفتگو ہمیں یہ درس دے رہی ہے، اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ کورونا جیسی اس وبا کے تحت جو ہے جو معاشرہ بدحالی کا شکار ہے، اس میں صاحب ثروت حضرات پر لازم ہے کہ اس عید الفطر میں اس طبقے کا بھی خیال رکھیں جو پسماندگی کا شکار ہے، اور ان کی کفالت کرتے ہوئے انہیں بھی حقیقی معنوں میں اس عید میں شامل کریں۔ مخلوق کے ساتھ بھلا کرنا، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ کریم اپنے وہ احکام اور اپنی عبادات کے حوالہ سے اس بندے کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عید الفطر کی روح جاننے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی حضرت دعا فرمائیں گے اور ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا۔ آئیے مل کر قبولیت کے اس وقت میں دعا کرتے ہیں۔
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا الہ العالمین، پیارا مہینہ ماہ رمضان مبارک تو نے اپنے کرم اور عنایت سے نصیب کیا اور ہمیں جیسے بھی ہو سکے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. مولا اسے قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دینا، آمین. ہماری خطائیں معاف کر دینا، اور بالخصوص جو بیماری کرونا نام کی دنیا پر مسلط ہے اور پریشان کیے ہوئے ہے، یا الہ العالمین اس بیماری کو ہم سے دور کر دے. آمین. اور اس کی وجہ سے جو مکہ مدینہ پاک کی بندشیں ہیں، حج اور عمرہ کے معاملات بند ہوئے پڑے ہیں، الہی اپنا کرم فرما. اور یا الہ العالمین ہمارے مکہ مدینہ پاک کی برکتیں اور حج و عمرہ کے ساتھ بحال فرما دے. آمین. یا الہ العالمین برکت والی عید الفطر جو تشریف لا رہی ہے، یا اللہ اسے ہم سب کے لیے خوشیوں سے بھرپور کر دے. آمین. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے. آمین. یا اللہ جن کے دل رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، اپنے کرم سے عید المبارک عید الفطر مبارک جو ہے اس کی برکت سے یا الہ العالمین سب کو خوشیاں اور مسرتیں نصیب. آمین. آمین. یا اللہ ہمارے گھروں کی خیر فرما، آمین. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، آمین. کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. آمین. اور یا الہ العالمین یہ چینل جو دینی تعلیمات کو پھیلانے کی کاوش کر رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیابی نصیب فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد. چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا کبھی پوچھتا مانے ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا،
آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہے سیاہ رات میں سورج ہے، حدیث کی ہے سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا